محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے ہم نے اب تک ہمارا ایک جو کورس کا اسٹرکچر چل رہا ہے، آج 7واں روزہ ہے، 7th day آف رمضان، اور ہمارا 7واں دن چل رہا ہے اپنا اسباق کے اعتبار سے. تو ہم کورس کا جو اسٹرکچر ہے آپ سب کو ماشاءاللہ اب تک تو پتہ چل گیا ہے. جو پہلے دن سے جڑے ہوئے ہیں، جو نہیں جڑے، کسی کی کلاسز چھوٹ گئے ہیں، وہ لوگ جا کے سائٹ پہ سے ریکارڈنگز پورے سن سکتے ہیں. بہت ہی اچھے شعبہ ہمارا چل رہا ہے جس کے اندر ہم جو خلاصۃ القرآن کا ایک جو کورس چل رہا ہے اس کے اندر ہم نصاب کی تفصیلات آپ سب کو ماشاءاللہ پتہ بھی چل گئی کہ اسلام کے 5 بنیادی شعبوں پر مشتمل قرآنی مضامین کا یہ کورس ہے، جس کے اندر 5 شعبے آ جاتے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت. ان 5 شعبوں سے ریلیٹڈ ہم یہ 20 دن کا کورس ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جو 1 رمضان سے شروع ہوا ہے اور 20 رمضان المبارک کو ہمارا یہ کورس ختم ہو جائے گا. تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو بیچ میں چھٹی نہیں ہے. تفسیری کلاس میں 3 دن چھٹی ہوتی تھی، 4 دن کلاس ہوتی تھی، اس میں تو روز کلاس ہوتی ہے. تو پھر کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جو آخری عشرہ ہے اس سے پہلے ہمارا یہ ختم ہو جائے. ہر شعبے کے اندر ہم نے 4 سبق رکھے ہیں اور ہر سبق کے اندر ہم کچھ چند آیات رکھتے ہیں اور ایک موضوع مضمون لیتے ہیں اس شعبے سے ریلیٹڈ جو معروف مضمون ہوتا ہے. ویسے عبادات میں بہت ساری عبادات ہیں، لیکن ہم نے جو سلیکٹ کیا ہے وہ چند عبادات ہے، جس میں سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ اور حج ہے. جو اہم جو پلرز آف اسلام ہے وہ ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے. باقی تو بہت ساری نماز میں بھی اتنی ساری سنتیں، واجبات ہے، صلاۃ و تسبیح ہے، صلاۃ الکسوف ہے، اور بہت جتنی صلاۃ الحاجت ہے ساری نمازیں آ جاتی ہیں. اور بہت ساری عبادات، روزوں میں بھی نفلی روزے ہوتے، فرض روزے ہوتے. ہم نے صرف روزے کو مین سٹرکچر دیکھنا ہے، اس کے اندر کیسے ہونا ہے، روزوں کا شکل کیسی ہے. نماز کے بارے میں قرآن پاک میں جو احکامات آئے ہیں، جو اہم احکامات آئے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم باریکی میں جا نہیں سکتے اسی وجہ سے. آج ہمارا جو سبق ہے وہ زکوٰۃ کا ہے. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے. کافی وسیع سبق ہے ہمارا آج کا، تو جتنا اگر ہم سے ممکن ہو جائے جلدی سے ہم جتنا کر سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت ہی وسیع مضمون ہے. یہ بہت ایکسپینڈڈ فارم میں ہے زکوٰۃ کا. آیات کافی بڑے ہیں، تشریحات کافی ہے ان کی آیات کی. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آج اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت لیں گے 277، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کے اندر ایک منٹ جی. تو سورۃ البقرہ میں آپ کو جیسے پتہ، اب تک تو ماشاءاللہ سبھی کو پتہ چل گیا ہے سورۃ البقرہ کے بارے میں. مدنی سورہ ہے، سیکنڈ سیکوینس میں قرآن پاک کے حساب سے سورہ فاتحہ کے بعد میں مدنی سورہ بقرہ سے سٹارٹ ہوتی ہے. 87 نمبر ریولیشن کے آرڈر ہوتا ہے، اس کا نازل ہونے کا آرڈر جو ہے اس کے حساب سے پارہ اس کا 3rd پارے میں شمار ہے یہ آیت، ٹھیک ہے. اب آپ سب کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع میں منافقین کے، مومنین کے اور جو کفار ہیں ان کے بارے میں آیات آئے ہیں. اس کے بعد میں بنی اسرائیل کے بارے میں تمام نعمتیں، ان کے گناہ، انہوں نے جو سرکشیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری پوری کا پورا 61 100 آیات میں وہی کور کیا گیا ہے. اس کے بعد میں جو شروع ہے احکامات کی ایک لڑی شروع ہو گئی کہ مسلسل احکامات شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ مدنی دور جو ہوتا ہے اس کے اندر احکامات ہوتے ہیں، کیونکہ ایک سوشل سسٹم فارم کرنا ہوتا ہے تو احکامات ہی ہوتے ہیں. اس کے اندر بس ایک ہوتا، کل بھی ہم نے کیا تھا، کل اور پرسوں 2 دن میں ہم کر رہے ہیں کہ تقویٰ کیسے انسان اختیار کر سکتا ہے. اور قرآن پاک کی شرح جو ہوتی ہے، اب آپ سمجھ لیں کوئی مین ٹیکسٹ بک ہوتی ہے تو اس کی شرح ہوتی ہے، گائیڈ ہوتی ہے. تو قرآن پاک کی شرح جو ہوتی ہے وہ حدیث مبارکہ ہوتی ہے، صحیح حدیث مبارکہ جتنی ہوتی ہے. تو آپ قرآن پاک کی آیات کو قرآن پاک سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر پریسائسلی ہوتا ہے. لیکن اس کو سمجھنا اگر ہے تو پھر آپ کو احادیث مبارکہ کی مدد لینی پڑتی ہے کہ کس طرح سے ہم آیات قرآنی کو سمجھ سکتے ہیں. لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آیت کے ترجمے پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں وہاں پر دھوکہ ہونے کا چانس ہوتا ہے. گمراہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن سمجھ ہی نہیں آتی ہے. آیت اتنی کھلی ہوئی نہیں ہوتی. وہاں پر آپ نے کوئی ٹیکسٹ بک اٹھا لی ہے، اس کے اندر ایکسپلینیشن نہیں ہے، صرف رولز اینڈ لاز لکھے ہوئے، تو آپ کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو آپ کو تشریحی کتاب اٹھانی پڑتی ہے. تو اسی وجہ سے قرآن پاک کی جو آیات ہے اس کی تشریحات جو ہے احادیث مبارکہ میں ملتی ہے. جو اہم جو اصول کے احکامات ہوتے ہیں، جو فرائض ہوتے ہیں، جو واجبات ہوتے ہیں، جو احکامات جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. نارملی جنت دوزخ کے تذکرے ہیں یا انبیاء کے واقعات ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی شرح کی ضرورت نہیں پڑتی. جہاں پر کوئی چیز سمجھ میں آنے والی چیز ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیلز اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو اس کی ڈیٹیلز کے لیے کوئی نہ کوئی دوسری کتاب ریفر کرنی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے احادیث مبارکہ کو دیکھنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ احکام کو قرآن سے ثابت کر دیں، تو قرآن پاک میں آپ کو ساری چیزیں نہیں آتی، بس رولز اینڈ لاز بتائے جاتے ہیں، اس کا ایکسپلینیشن کہیں اور ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں سائنٹیفکلی بھی آپ دیکھتے ہیں، تھیورمز کرتے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ، میتھمیٹکس جس نے کیا ہوا ہے تھیورم لکھا ہوتا ہے، تھیورم کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے کافی لمبا. تو ایسے ہی لاز ہوتے ہیں فزکس میں، تو لاز لکھے ہوتے ہیں، لاز ایکسپلین کیا جاتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ اور بہت جتنے ڈیٹیل بکس لیتے چلے جائیں گے آپ، اس کے اندر بہت تفصیل سے کھول کے بیان کیا جاتا ہے، تاکہ عام انسان کے فہم کے حساب سے اس کو سمجھا دیا جائے. تو پھر یہی چیز قرآن پاک میں سے بھی ہوتی ہے. آپ سمجھ لیں اٹس اے بک آف لا.
لاز جو ہوتے ہیں، لاز فینومینا جو ہوتا ہے، اس کو بھی سب سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہم دنیا کی علم کے لیے ہم اتنی ڈیٹیل میں جا کے کتابیں ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ آ جائے، یہ ہمیں سمجھ آئے، یہ کون سا لا ہے فزکس کا، یہ تھیورم کیسے سمجھ میں آتا ہے، اس کو اور مزید ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، تو ہم کیسے اس کو مذاق سمجھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی آیت کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سمجھ جائیں؟ تو اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ علماء کے زیر نظر یا پھر بلکہ کتابیں پڑھ کے بھی نہیں سمجھ سکتا انسان، گہری نکات ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے علماء کے ساتھ میں اصول جو ہوتے ہیں، ضابطے جو ہوتے ہیں فرائض کے، وہ سیکھنے کے لیے پھر مفتیان کو علماء کی نگرانی میں پڑھنا سیکھنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ خود سے ایسی چیزوں کو نہیں سمجھیں، دوسری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے واقعات ہے، انبیاؤں کے واقعات ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جنت دوزخ کے تذکرے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سمجھ آ جاتی ہے، مشکل نہیں ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی دیکھیں یہاں پر زکوٰۃ بہت اہم ہمارا اصولوں میں سے ایک اصول وہ ہے، فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ ان الذین آمنوا، کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے، جمع کا صیغہ ہے، سب کے لیے کہا جا رہا ہے، عاملوا الصالحات، اور کیا کیا ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا جوڑ دیا گیا، نیک اعمال جوڑ دیے، عمل الصالحات و اقام الصلاۃ، اور پھر اس کے بعد میں نماز قائم کریں، اور پھر وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں، ان کے لیے کیا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس یا ان کے رب کے پاس میں بہت، اور ان کے لیے کیا ہے، بہت خوشخبری ہے یا اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، وہم لا یحزنون، خوف بھی نہیں ہے ان کے لیے اور حزن بھی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں۔ تو ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اس آیت میں آپ نے 4 مین امپورٹنٹ آپ نے اعمال دیکھ لیے۔ اب یہاں پر یہ آیت نمبر 277 ہے۔ اب پچھلی جو آیات ہوئی ہیں، میں تو پوری کی پوری نہیں لے رہی ہوں، بس اس سے پچھلے کے 4-5 آیتیں اوپر کے آپ لیں گے تو تھوڑا سمجھ آ جائے گا۔ تو پچھلی گزشتہ آیات میں کیا ہوا تھا، صدقے کا بیان آیا، اور پچھلے اس کے اندر صدقات سے متعلق وہ لوگ جو آیات ہے اس کے اندر بات کنٹینیو چل رہی ہے صدقات کے متعلق۔ تو یہاں پر بہترین جو مصرف ہے وہ ذکر کیا گیا تھا پیچھے کے آیات میں۔ اب اس آیت کے اندر سے آپ دیکھیں گے کہ 7 باتیں بیان کی گئی کہ اس کے اندر کس طرح سے بہترین انداز میں مصرف بیان کیا گیا تھا کہ صدقات کیسے ہونے چاہیے، سارے چیزیں۔ تو اب آپ کو وہ چیزیں سیکھنے کے لیے بھی سورہ بقرہ کی تفسیر کو، درس کو جوائن کرنا پڑے گا کہ ہاں بھی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر روز جو ہم کر رہے ہیں اس میں سورہ بقرہ کی ایک نہ ایک آیت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ مرکزی مضامین جو ہوتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر پورے رولز اینڈ ریگولیشنز آف اسلامک لا ہے پورے کے پورے۔ آپ جیسے بک آف لا اگر دیکھ لیں گے تو ایک نہ ایک چیپٹر میں سارے بیس لاز ہوتے ہیں، پھر اس کا ایکسپلینیشن قرآن پاک میں کہیں اور دوسری جگہوں پر بھی آتا ہے۔ تو اسی طرح سورہ بقرہ بہت اہم سورہ ہے، کیونکہ آج کیا ہو گیا ہے کہ گھر میں صبح سورہ بقرہ لگاتے ہیں کہ شیاطین چلے جائیں گے، شیاطین کب جائیں گے گھر میں سے، جنات کب جائیں گے گھر میں سے، بلائیں پریشانیاں کب جائیں گی، جب ہم وہ احکامات کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ پلے کر کے چھوڑ دیں اور وہ سن کے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب ہم عمل کرنے لگتے ہیں، ہماری زندگی میں عمل آ جاتا ہے، تو پھر نحوستیں کب آتی ہیں، انسان کی گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، جب احکامات توڑے جاتے ہیں اس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، نحوست بلاؤں کو کھینچتی ہیں، پریشانیوں کو کھینچتی ہیں، جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے وہاں پر دوسری مخلوق آ جاتی ہیں اپنے آپ سے۔ تو اس وجہ سے ہمیں احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اصل مقصد جو سورہ بقرہ کی فضیلتوں کا اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمیں احکامات کے اوپر جب عمل کریں گے تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا جس جگہ پر عمل ہوتا ہے وہاں پر خود بخود انوارات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، حفاظت میں آ جاتا ہے بندہ، سارے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن کب ہوتی ہے، جب ہم عمل کریں۔ یہ نہیں کہ ہم سے تلاوت کرتے چلے جائیں اور گھر میں لگا کے چھوڑ دیں قرآن پاک کو۔ سورہ بقرہ کی جو جتنی فضیلتیں ہیں ساری کی ساری فضیلتیں عمل کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو یہاں پر اب یہ اس میں کیا ہے، پہلے صدقات ہی کے ضمن میں ان کی فضیلت بیان کی گئی، اور پھر اس کے مقابلے میں سود کی مذمت کی گئی، انٹرسٹ جو ہوتا ہے اس کی مذمت کی گئی۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے انسان کے اندر فیاضی کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور بخل دور ہوتا ہے۔ اس کے سبب انسان کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے، بنی نوع انسان کے لیے جذبہ ہمدردی پیدا ہونا اصل مقصد ہے۔ ہمارے اندر اگر ہمدردی ہی ختم ہو جائے تو انسانیت کہاں باقی رہتی ہے۔ تو اب اچھے اخلاق ہمارے اندر مکمل ہو جائے، جتنے بھی اخلاقیات ہمارے ہوتے ہیں وہ ہم تکمیل کے درجے کو پہنچ جائے، اور پھر یہی جو خصائل ہوتے ہیں انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جب انسان کے اندر وہ تمام اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ آتے ہیں تو وہ ابھرنا شروع ہوتا ہے، وہ اس سے پھر شیاطین خود اس کی ذات سے ڈرتے ہیں۔
آپ ایسے نہیں کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں، آپ جس جگہ سے گزرتے ہیں وہاں پر سے بھی شیاطین ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی شخصیت ہی ایسی ہو جاتی ہے. بجلی کا کھمبا ہو جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا، کھلا اگر آپ تار لے کے گھومیں گے بجلی کا تو جس کو لگے گا اس کو کرنٹ لگے گا. تو جب انسان خود اس طرح ہو جاتا ہے، عمل کرتے کرتے وہ خود مکمل ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، تو پھر وہ بنی نوع انسان کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک جذبہ ہمدردی اگر پیدا ہو جائے اس کے اندر، اور اس کے جتنے اخلاق ہیں وہ بہت ہی مکرم ہو جائے، اور پھر اس کے خسائل جو ہوتے ہیں وہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس کی نجات کا ذریعہ بن جائیں، تو سوچیں آپ جہنم سے جب نجات ہو رہی ہے اس کی، تو پھر شیاطین تو ویسے ہی اس سے بھاگ جائیں گے ہٹ کے. اچھا ان آیات میں کیا ہے، سود خور میں جو اب سود جو لے رہے ہیں پچھلی آیتوں میں آ گئی، اس کے اندر کیا تھا کہ سود خور جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر بخل کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اخلاق کے اس کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور لامحدود اس کے اندر یہ مال جمع کرنے کی اس کے اندر حرص و طمع پیدا ہو جاتی ہے کہ خوب مال جمع کرو. جو انسان سود لیتا ہے، سود کھاتا ہے، ہم سوچتے ہیں سود نہیں لینا چاہیے لیکن نقصان کیا ہو رہا ہے اس کا اور فائدہ کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. تو یہ سورہ بقرہ میں بہت اچھی مثالوں کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اب ہم پوری آیت نہیں کر رہے ہیں، یہی آیت کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے. تو انسانی ہمدردی اور فیاضی اس کے اندر سے اٹھ جاتی ہیں جو بندہ سود کا استعمال کرتا ہے، اور سود خور جو ہے سنگ دل اور ظالم بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دین تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود لینے والے اور دینے والے پر اس کے دستاویز کے کاتب اور گواہان سب پر لعنت کی ہے. تو ادھر صدقے اور خیرات کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کا نزول ہوتا ہے. اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دونوں جو چیزیں ہیں دونوں متضاد ہیں نا. دیکھیں صدقہ الگ چیز ہے، سود الگ چیز ہے. دونوں میں آپ کو لگتا ہے کہ مال ایک طرف سود، خیر سود کے حساب سے تو وہ لوگ تجارت کو بھی کہتے تھے کہ یہ بھی تو ایک تجارت ہے، سود بھی تو ایک تجارت کی. اس کے اندر کی بہت ساری آیات میں ساری چیزیں کور ہوئی ہیں، لیکن ہم آج صرف یہ کریں گے کہ احکام الہی کے خلاف ورزی کرنے والوں کے برخلاف جو لوگ جو سود کھا رہے ہیں، جو احکام اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے تو خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں کر رہے ہیں، جو فالو کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر خوشخبری سنا رہے ہیں. ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. یعنی کہ اول وہ اہل ایمان ہیں، ان کے عقیدے صحیح ہے، توحید اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر، اور پھر بعث بعد الموت پر یقین رکھتے ہیں، جو ہم نے آلریڈی 3-4 چیزوں کو ہم نے پڑھ لیا کہ مر کے اٹھائے جانے پر ان کا یقین تھا، اور آسمانی کتابوں کے اوپر ان کا یقین تھا، اور اچھے اور شائستہ کام انجام دیتے رہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے ہیں، اور برائی سے بچتے رہتے ہیں. بالخصوص کیا کرتے ہیں وہ لوگ، خاص اعمال کیا ہیں، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اور جو ام العبادت ہے، نماز جو ہوتی ہے اللہ کا تقرب دلانے والی چیز ہے، اصل جو اہم چیز جو عبادات کا ماں ہوتی ہے، اصل جو چیز ہوتی ہے وہ نماز ہے. تو اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے نماز. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یعنی کہ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی کرتے ہیں. بدنی عبادت کیا ہے آپ کی، نماز، ذکر اذکار جو بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن مالی عبادت کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا. دل سے انسانی ہمدردی کا جذبہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے، تو پھر بخل سے وہ محفوظ رہتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر مقرر ہے، ان کے نیک اعمال کا ایک ایک ذرہ محفوظ ہے. ہم نے آلریڈی دیکھ لیا ہے کہ جو بندہ جو کچھ بھی عمل کرتا ہے دنیا میں، وہ اس کے لیے، اس بندے کے لیے وہ اجر محفوظ ہو رہا ہے. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کر رہا ہے انسان، تو اللہ اسے ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس کا بدلہ 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس تو 7 گنا، 70 گنا، 700 گنا، 7000 گنا، 70000 گنا، یہ سارے عدد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ حساب دے دیتے ہیں اخلاص کے اوپر. جتنا اخلاص ہوگا، جتنا وزنی اخلاص اتنا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اس سے بھی بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے، گنتی ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو ایسے ہی نیکوکار لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ولا خوف علیہم، نہ انہیں اس دنیا میں کسی قسم کا خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی آخرت میں وہ کسی غم اور فکر میں مبتلا ہوں گے. قیامت کا جو ڈر ہوتا ہے نا، وہ ہر ایک کو ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے وہاں پر امن میں رہیں گے. اور اس کے خلاف میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا جو بندہ ہوگا، وہ بہت زیادہ سخت غم کی حالت میں ہوگا وہاں پر. تو ایسے لوگ قیامت کے دن اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے، افسوس کرتے رہیں گے اور کہیں گے یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنبک اللہ، کہ افسوس اللہ کی دی ہوئی مہلت سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یہ ہونے والا ہے. جو صورتیں مکی صورتیں ہیں اس کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جو احکامات بیان کیے، جو بتایا جا رہے ہیں کہ قیامت میں یہ ہونے والا ہے، تو ہونے والا ہے وہ، کیونکہ احکم الحاکمین نے فرما دیا ہے. تو اس وجہ سے جب
بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر وہ خوش و خرم رہے گا، ان کو دنیا اور آخرت میں غم نہیں ہوگا. تو ہم اکثر دیکھیں دنیا کے غم کی ہی شکایت کرتے ہیں نا. سب سے بڑا جو پریشانی ہوتی ہے غم. آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل میں غم ہے. تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، اس کے پاس اللہ کے پاس تو ہے ہی ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. دنیا اور آخرت دونوں کا ہو رہا ہے یہاں پر. ہمیشہ اجر تو آخرت میں ہی ملتا ہے، لیکن دنیا میں بھی وہ ضائع نہیں ہوگا، دنیا میں بھی وہ خوش رہے گا، سکون میں رہے گا. تو یہ جو سکون ہے وہ بازار میں نہیں ملتا، یہ اللہ کے احکامات میں چھپا ہوا ہوتا ہے. جب احکامات پورے کریں گے تو سکون آپ کو بونس میں مل جاتا ہے. آگے کی آیت بہت امپورٹنٹ ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے. سورہ توبہ قرآن پاک کی سیکوینس میں 9 نمبر کے اوپر ہے، مدنی سورہ ہے یہ بھی، اور نزول کے اعتبار سے 113 ہے. مطلب ہماری ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ 114. اب تھوڑا تھوڑا نا آپ لوگ سیکھتے چلے جائیں. میرے خیال میں مجھے تو یقین ہے بائی دا ٹائم آپ لوگ یہ 20 ڈیز کا کورس ختم کریں گے بہت ساری چیزیں آپ لوگ کی جنرلی پتہ چل جائے گی. بہت سارے صورتوں کے نام جو کبھی شاید اکثر ہوتا ہی ہے کہ تلاوت کرتے ہیں تو پارے نمبر تو پتہ ہوتے ہیں 15ویں پارے میں. اب آپ کمپٹیشن جب کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ میں کون سے پارے میں ہوں، تو آپ لوگ جب بھی پارہ شروع کریں اس کے اندر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں اوپر سورہ آتا ہے نا، وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے سورہ کون سا پڑھنا ہے، آپ لوگ کس پارے میں کون سے سورہ آ رہے ہیں. تو اب دیکھیں کسی کسی کے 5 6 7 قرآن پاک ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ بائی دا اینڈ آف دا ٹائم آپ کا جب ختم ہو جائے گا رمضان المبارک تو آپ کو 114 میں سے کم 50 صورتوں کے نام تو یاد ہو جانی چاہیے، اور وہ کون سی صورت کون سے پارے میں آ رہی ہیں. اگر نہیں ہو رہا ہے تو اپنے مصحف کے اوپر وہاں پر لکھتے چلے جائیں پارہ نمبر 1 میں کتنی صورتیں آئی ہیں، پارہ نمبر 2 میں کون سی آئی ہیں، پارہ نمبر 3 میں کون سی آئی ہیں. ڈیفینیٹلی سورہ بقرہ تو 3 پاروں تک چل رہی ہیں. تو ایسے ہو کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ میں 10ویں پارے تک آ گئی ہوں تو مجھے اتنے صورتوں کے تو نام مجھے پتہ ہونی چاہیے جو قرآن پاک کی ہے، اور کون سے پارے میں کون سی صورت آ رہی ہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا ریزولیوشنز بنائیں، جو اپنے اندر کمیاں ہیں اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ باذن اللہ بائی دا ٹائم آپ کا یہ 20 ڈیز کا کورس ختم ہو جائے گا آپ لوگ بہت کچھ اپنے اندر بھی تبدیلی محسوس کر چکے ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو اب یہ سورہ توبہ جو ہے آیت سیکوینس کے اعتبار سے 113 نمبر پہ، مطلب یہ کہ ختم تو مدنی سورہ ہے، آخری سورہ ہے، تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا احکامات پورے مکمل ہو جائیں گے اس کے اندر. یہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے اس کے اندر بہت ڈیٹیل سے آیا ہے، بلکہ اس کے اندر دیکھیں بہت اچھا وہ بھی ملے گا. آج یہ والی آیت بہت تفصیل سے میں کوشش کروں گی اس کو اختصار کے طور پہ ختم کروں، کیونکہ آج پتہ نہیں احکام اور مسائل ہم کور کر پائیں گے نہیں. دو آیتیں بہت لمبی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان. اب دیکھیں احبار کون ہے، رہبان کون ہے، میں آپ کو بتاؤں گی. لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اب دیکھیں اتنی پیاری آیت ہے، جب آپ اس کی تشریح پڑھیں گے تو لگے گا کہ یہ آیت ہمارے اوپر ہی فٹ ہو گئی پوری طریقے سے. فبشرہم بعذاب علیم. اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا یہ جمع کا صیغہ ہے تو سب کو ہی یہاں پر کہا جا رہا ہے. ان کثیرا من الاحبار، تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش احبار اور رہبان جو ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ کیا ہے، لا یأکلون اموال الناس، کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں. بالباطل، باطل طریقوں کیسے کھاتے ہیں، باطل طریقوں سے وہ ان کے اوپر نہیں، آج کل کیسے کھاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تشریح میں اس کی. اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ کیسے روکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں. لوگ اللہ کی راہ سے کیسے روکیں گے، بلکہ بہت ساری مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، تو کیا ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتے ہیں، کیسے روکتے ہیں آج آپ دیکھیں گے. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ، اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے، کنز کہتے ہیں جمع شدہ مال کو، خزانے کو، ٹھیک ہے. تو اور کیا کرتے ہیں، یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور کیوں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری سنا دو کس کی، دردناک عذاب کی. سوچے عذاب کی کوئی خوشخبری تو نہیں دی جاتی ہے نا. آیت پارہ نمبر 10 میں ہے یہ. جب آپ پارہ نمبر 10 پڑھیں گے تو آپ کو یاد رہنا چاہیے سورہ توبہ میری اس کے اندر ہے، اور یہ سورہ توبہ مدنی سورہ ہے اور 113 اس کا نزولی اعتبار سے ہے، یہ یاد رکھیں. تو انشاءاللہ جتنا آپ اپنے ذہن کے اوپر تھوڑا سا دماغ، پتہ ہے آپ لوگ کو کیسا ہوتا ہے، انسان کا برین اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بنایا ہے کہ جتنا اس کو گھستے جائیں گے وہ شائن ہوتا چلا جائے گا، جس کو اس کو جتنا چھوڑ دیں گے وہ پھر ایسے ہی کند پڑتا چلا جائے گا. تو ہر ایک کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت شارپ مائنڈ دیا ہے. تو آپ لوگ کوشش کرتے رہیں، آپ لوگ کو سب یاد ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اب یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا عام فہم نام سورہ توبہ ہے،
ٹھیک ہے. اب وجہ تسمیہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ سورہ کی کیوں یہ نام کیوں لکھا گیا, جہاں جہاں موجود ہوتا ہے تفسیر کے اعتبار سے. بعض صحابہ نے اسے غزوہ تبوک میں شامل نہیں, عدم شمولیت نہیں, وہ شامل نہیں ہو پائے تھے کہ اس کی کوتاہی ہو گئی تھی, تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مقاطعہ کیا تھا, قطع تعلقی ہو گئی تھی, ان کا حکم دے دیا گیا تھا. تو کیا ہوا, بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی, جس کا ذکر اس سورہ میں موجود ہے. لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو سورہ توبہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. امید ہے کہ آپ لوگ یاد رکھیں گے واقعہ. سب کو بتائے کہ جب وہاں پر جا رہے تھے, تبوک کی جو جنگ ہو رہی تھی, بہت سارے صحابہ نہیں گئے تھے. کیوں نہیں گئے تھے؟ وجوہات بھی بہت تو ایسے ہی تھے, منافقین تھے جو نہیں جانا چاہتے تھے, بہانے بنا رہے تھے. چند صحابہ ایسے تھے جن کا جینیون ریزن تھا, کہہ رہے تھے کہ ہم بعد میں جوائن ہو جائیں گے. بائی دا ٹائم وہ جوائن ہونا چاہ رہے تھے تب تک وہ پوری جنگ ختم ہو گئی, واپس بھی آ گئے تھے, تو ان کے ساتھ قطع تعلقی کر لی گئی, تو ان کی توبہ قبول کی گئی تھی. تو ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی, جس کا ذکر اس سورہ میں موجود ہے. اس وجہ سے اس کو بھی سورہ توبہ کہا گیا ہے. اچھا, اس سورہ کا دوسرا اہم نام سورہ برات بھی ہے, کیونکہ اس میں مشرکین اور کفار سے برات یعنی بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے, اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ 4 ماہ کی مدت میں, یہاں پر آپ دیکھیں اس کا میں اس کا ڈیٹیل نہیں جاؤں گی اس کے اندر, وہ لوگ مطلب ان کے لیے جگہ چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا ان کو. اور پھر ایک اور بھی وجہ ہے اس کی کہ سورہ فاضح بھی کہا گیا ہے کہ یہ مشرکوں اور کافروں کو رسوا کرنے والی سورہ ہے. اور بھی بہت سارے نام آئے ہیں اس کی سورہ کے, لیکن مین امپورٹنٹ توبہ اور برات یاد رکھ لیں کہ بیزاری ظاہر کی گئی ہے, اور سورہ توبہ کیونکہ ان لوگوں کا توبہ قبول کرنے کا ذکر اس کے اندر ہے. قرآن پاک کی کل 114 صورتوں میں سورہ توبہ واحد سورہ ہے, جبکہ جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوئی. سب کو پتہ ہی ہے, ٹھیک ہے. پڑھتے وقت میں غور کریں, ایک رو میں انسان پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو کوشش کریں کہ وہاں پر سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ قرآن پاک کو آپ جمع فرما رہے ہیں, تو آپ نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کو آپس میں جوڑ دیا ہے اور درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے جو ہے سورہ انفال ہے, تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ بھئی سورہ انفال کو آپ نے اس طرح سے سورہ توبہ کے ساتھ جوڑ دیا اور بیچ میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ تو اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے اس مقام پر کیا فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, لہٰذا میں یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھوں گا, میں نے نہیں لکھی اس وجہ سے. تو تلاوت قرآن پاک کے درمیان جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ تلاوت فرماتے تھے تو یہاں پر وہ لکھا جاتا تھا, جب نہیں فرمایا تو یہاں پر اس سورہ کے پہلے نہیں فرمایا تو پھر نہیں لکھا گیا. اچھا, ہاں اس کے اندر اچھا آپ نے اس موقع پر بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھی تھی, لہٰذا یہ بھی امکان ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ, ٹھیک ہے, ایک ہی سورہ ہو, کیونکہ ان دونوں کے مضامین بھی ایک ہی طرح, دونوں کے اندر جہاد کے مضامین چل رہے ہیں. تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جز قرآن تو ہے مگر سورہ کا جز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہی ہے کہ وہ سورہ کا جز نہیں ہے, ان کی دلیل ہے. تو بعض ائمہ اسے ہر سورہ کا جز بھی مانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن جو آپ پڑھتے ہیں نا پہلے, بعض ائمہ کے نزدیک وہ سورہ کا جز ہے, پارٹ آف دا سورہ ہے. تو جیسے آپ سورہ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ سورہ کا جز نہیں ہے, تو اس کی دلیل بھی یہاں پر مل گئی. تو اس زمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک بات منقول ہے کہ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی, تو انہوں نے فرمایا کہ بسم اللہ تو امن کے لیے ہوتی ہے, جبکہ اس سورہ مبارکہ میں اعلان جنگ ہو رہا ہے, اس لیے یہاں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سورہ مدنی زندگی میں نازل ہوا ہے. اس سے پہلے جو سورہ ہے وہ انفال ہے, اور اس سورہ کا جو موضوع ہے اصل میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ سورہ کے اندر اسلام کا قانون جو ہوتا ہے صلح اور جنگ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے. اور پورے کے پورے پیچھے انفال اور اس میں دونوں میں پوری جنگ کے بارے میں آ رہا ہے یہاں پر. تو ان صورتوں میں 12-13 اہم اصول اور ان کے جتنے حکم ہیں جو اس کے تحت چلتے ہیں نا. دیکھیں میں ہمیشہ آپ لوگ کو بتاتی ہوں, ایک اصول ہوتا ہے اس کے تحت بھی بہت سارے حکم چلتے رہتے ہیں, تو وہ سارے احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے تو جن پر مسلمانوں کو عمل کرنا ضروری ہے. اب اس سورہ کی ابتدا آیات میں کفار اور مشرکین کے خلاف اعلان جنگ ہے, اور آگے اس کی تشریح آئی ہے سورہ کے اندر. اب آپ سوچیں کہ اس کے اندر زکوٰۃ کا کہاں مسئلہ آ رہا ہے, میں یہ ساری ڈیٹیلز جو بتا رہی ہوں, تو آپ دیکھیں کہاں پر جنگ کے بیچ میں زکوٰۃ کیوں آ گئی ہے, سوچنے کی بات ہے نا. کہاں پر کون سی چیز, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہم نے کل کیا تھا نماز کا, جب ہم نے کیا تھا تو صلاۃ الوسطیٰ کا آ گیا, اور اس کے آگے پیچھے کے کون سے احکامات چل رہے تھے, طلاق کے اور عدت کے اور نکاح کے سارے احکامات چل رہے ہیں, جو سوشل سسٹم ہے, معاشرتی احکامات چل رہے ہیں. بیچ میں دو آیتیں آ گئی نماز کی,
تو یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ربط ہوتا ہے آیتوں کا اور وہاں پر جو تسلسل چل رہا ہوتا ہے اس کا ربط ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں. تو ہم نے پڑھ لیا تھا نماز کے دوران کہ صلاۃ الوسطیٰ یعنی جو عصر کی نماز ہے وہ عین ایسا وقت ہوتا ہے جب کہ انسان مس کرنے کا چانس ہوتا ہے, دنیا کی مشغولی میں لگ جاتا ہے. تو طلاق اور خوشیوں کے اور غم دونوں کیفیتوں میں نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. عدل بھی قائم رہے گا اور وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے اوپر بھی وہ رحم کے مادے میں رہے گا. اب اس کے اندر اسلام کے سیاسی نظام جو پولیٹیکل سسٹم جو ہوتا ہے نا, انسان کو پولیٹیکل سسٹم کو یہاں پر ڈیفائن کیا گیا, پورا اس کا ڈسکشن چل رہا ہے. اور خاص طور پر اس کے اندر جو سینٹر آف اسلام کی جو سمجھ لیں اسلام کا ایک مرکز ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اطراف میں بھی بہت سارے ملک ہوا کرتے تھے, ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بھی بیان کی گئی کہ آپ اگر مدینہ سینٹر بنا ہوا ہے تو آپ کا جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو آپسی دو ملک ہوتے ہیں نا, جو فارن امبیسڈرز جو ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ میں آپ کے فارن پالیسیز کیسی ہونی چاہیے وہ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے اس کے اندر. اور دوسرے لفظوں میں سورہ جو ہے اس کے اندر اسلام کا جو فارن پالیسی ہے وہ اس کا اصل کیسا ہونا چاہیے اس کا پورے کا پورا خاچہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ اسلام ہمارا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں, تسبیحات کر لیں, زکوٰۃ دے دیں اور چپ چاپ بیٹھے رہیں توبہ کرتے ہوئے, یہ نہیں ہے. اسلام ہمارا پورے کا پورا ایک کمپلیٹ ایسا مذہب ہے, دین ہے, جس کے اندر پوری کی پوری سوسائٹی فارم کیسی کرنی ہے اور پھر اس سوسائٹی کے اندر کوئی شرارتیں نہیں ہو, اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے, اس کا پیس کیسے مینٹین کرنا ہے, اس کے اندر سارے ڈپارٹمنٹس کے اوپر ورک کیا گیا ہے اور وہ سارے ڈپارٹمنٹس کا ڈسکرپشن بھی بتا دیا گیا. فارن پالیسیز آپ بتائیں کون سے مذہب کی کتاب میں ہوتا ہے؟ یہ تو جا کے آپ اکنامکس میں پڑھیں گے یا پھر جا کے آپ ایک باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے آپ کو پڑھنے کے لیے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتا دیا. جہاد کے سلسلے میں اس سورے میں غزوہ حنین اور غزوہ احد کا ذکر ہے اور غزوہ تبوک سے متعلق کچھ تفصیلات موجود ہے اس کے اندر. تب اس دوران منافقین نے اپنے منافقت کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا ہے اور جہاد سے وہ بچنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں نے بہت, ان کا ایک ہوتا تھا کہ کیا کیا ان کے منصوبے ہوتے تھے وہ بیان کر دیا گیا. اس سورے میں منافقین کی دی گئی جو رعایت کو ختم کر دیا گیا اور ان کی رسوائی کا مذاکرہ ہوا ہے اس کے اندر, اس کا تذکرہ آیا ہے اس کے اندر. اب گزشتہ یہ جو آیت ہے اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا ذکر فرمایا تھا, اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے. پھر اس جہاد کی وجوہات بھی بیان فرمائے گی کیوں کرنا ہے. پھر اہل کتاب کی عقائد باطلہ کا ذکر ہوا ہے اور ان ہیلے سازوں جو دیکھیں اہل کتاب کون ہے آپ لوگوں کو سب کو بتائے, یہود اور نصرانی. تو ان کے ساتھ میں کیسا آپ کا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب مدینے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت کے بعد میں تو وہاں کون ہوتے تھے؟ یہود اور نصارہ. مشرکین تو مکے میں رہتے تھے, یہاں آئے تو ان کا آلریڈی ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے. یہاں کی دعوت کا پلیٹ فارم بالکل الگ ہے. یہاں ایمان کی بھی اگر یہاں آیات آ رہی ہیں تو اس کا بالکل الگ انداز میں ایمانیات ہوں گی, کیونکہ جو یہاں پر سامعین ہوتے ہیں جو سننے والے ہیں وہ ایک تو مسلمان ہیں, دوسرے یہود اور نصارہ کو دعوت دی جا رہی, ان کو تحدید بھی ہوتی ہے, ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے, ان کو عذاب کی خوشخبریاں بھی دی جا رہی ہیں. تو کس انداز میں دی جا رہی ہیں وہ الگ ہوگا بالکل بدنی زندگی میں. مکی زندگی کا بالکل الگ انداز ہوتا ہے, وحدانیت ہوگی وہاں پر, ساری چیزیں ہوگی تو بالکل الگ انداز میں بیان کی جائے گی. تو یہ ان کی ہیلے سازیوں کی بات ہوئی ہیں اور وہ جو اسلام کو مٹانے کے لیے جو کچھ بھی وہ کرتے رہتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام دین جو تھے, ادیان جو مطلب کہ دین کا پلورل کو ادیان کہتے ہیں, ان کے اوپر دین اسلام کے غلبے کا ذکر کر دیا ہے کہ اسلام کیسے پاورفل مذہب ہے, دین ہے. کیونکہ ہم اسلام کو آج ہلکا کیوں سمجھ رہے ہیں, دین کو ہلکا کیوں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پاورز بتائے ہیں. تو اسی لیے قرآن پاک سے جتنا آپ جڑتے چلے جائیں گے نا تو آپ کو اتنا ریئلائزیشن ہوگا کہ میں مسلمان ہوں تو میں کتنی خوش نصیب ہوں اور میرا دین کتنا خوبصورت مذہب ہے, میری کتاب کتنی خوبصورت کتاب ہے, کیا مجھے اس کو سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے. ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. تو پہلے اہل کتاب میں ایک عام لوگوں کے خرابیوں کا بیان ہو چکا ہے, اس کے بعد میں اب یہاں پر پیچھے آیتوں میں تو ان کے عام جو خرابیاں تھے اس کا بیان ہو گیا. اب اس کی آج کی جو آیت ہے اس کے اندر ان کے علماء اور درویشوں کی خرابیوں کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بھی چند خرابیاں جو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جو خرابیاں اہل کتاب میں تھیں نا وہ تم میں بھی پیدا ہو جائیں گی, جس کے بڑے خطرناک نتائج ظاہر ہوں گے. اس کے اندر جو بتا دیا گیا ہے نا, فبشرہم بعذاب علیم, اگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی. اہل کتاب سے کبھی مخاطب کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں بھی اس کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے. یہود اور نصارہ جو اہل کتاب تھے یہ لوگ اللہ کے نبیوں کو جانتے اور اس کے پیغمبروں کو پہچانتے تھے, مگر جب ان میں جو ان کے نفسانی خواہشات آ گئی, اس کی غرض آ گئی نا, ان کے اندر پیدا ہو گئی, اغراض پیدا ہو گئی, تو کیا ہو گیا, مال اور جاہ کی محبت آ گئی. تو انہوں نے کیا کیا, صحیح عقیدے کو چھوڑ دیا, دین میں بگاڑ پیدا کر دیا. آپ
کو سورہ بقرہ میں جب آپ کریں گے نا تو آپ کو وہاں پر پورے کا پورے ایکسپلینیشن ہے کہ کب انسان دین سے ہٹتا ہے. ہم اگر ہٹتے ہیں نا دین سے تو کیوں ہٹتے ہیں؟ کوئی تہجد گزار انسان دین سے نہیں ہٹتا. اس کے اندر جب مال کی محبت آ جاتی ہے، جاہ کی محبت آ جاتی ہے، دنیا کی اور منصب داری آ جاتی ہے اس کے اندر، اس سے محبت جب آ جاتی ہے وہاں سے وہ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کوئی اپنے پھر شارٹ کٹس ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کیا وہ ہو سکتا ہے. تو ان کے جو علماء اور راہب تھے نا ان لوگوں نے ایسے ہی کیا تھا، دین میں بگاڑ پیدا کر لیا اور اس میں طرح طرح کے بدعات نکال کر ان کیا کیا کہ تبدیل کر لیا پورے. اور اہل اسلام کے علماء، درویش اور جتنے بھی آج کل جتنے لوگ بھی آپ دیکھیں، جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے کسی کو برا کہنا مقصد نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ ڈیویٹ ہوئے سمجھ لیں گے وہ گمراہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں یہاں پر، ایسڈ ٹیسٹ ہے سب کے لیے. اب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے عالم اور درویش. سوچنے کی بات یہ ہے یہاں پر عوام کو نہیں کہا جا رہا ہے، عالم اور درویشوں کی بات آ رہی ہے. تو احبار کون ہوتے تھے؟ جس کے بعد علم والا انسان جو ہوتا ہے. یہودیوں میں جو اہل علم ہوتے تھے ان کو حبر کہتے تھے، اور رہبان جو ہوتا ہے راہب کو کہتے ہیں، جس کے معنی پیر، یا ان کی زبان میں پیر یا عبادت گزار بندہ یا درویش، یا جو وہ بندہ جو گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. گرجوں میں رہنے والے کیا کرتے تھے، وہ دنیا دار، وہ لوگ تاریک دنیا ہوتے تھے. پادری جو آپ پوپس جو دیکھتے ہیں نا، اب وہ لوگ تاریک دنیا، پادری ان کو راہب بولتے تھے وہ لوگ، اور جو دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنا تعلق صرف اللہ سے جوڑ لیتے ہیں. ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتے ہیں، جس کو آپ پتہ ہے نن کہتے ہیں وہ لوگ کو، جو زندگی بھر نکاح نہیں کرتے بلکہ اللہ اللہ کرتے رہتے. اب کیا ہو گیا، رہبانیت کا اصل دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ یہودیوں کا ایجاد کردہ بدعت ہے. اللہ ان کی کتابوں بھی نہیں ہے رہبانیت. اس قسم کی خرابی وہ لوگ کیا کرتے تھے، دوسرے مذاہب میں بھی ہے. جیسے اب خیر میں دوسرے مذاہب کا تو نہیں کہوں گی، اب دوسرے مذاہب کے اندر بھی ہے جو ساری تاریک دنیا کو چھوڑ کے، وہ مطلب دنیا کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، سنیاس گرہن کر لیتے ہیں، اس ٹائپ کے بھی. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ترک دنیا خلاف فطرت ہے. اس نظریے سے اب اگر آپ اس نظریے کو سمجھیں گے تو جب یہ لوگ مرد اور جو آدمی اور عورتیں ہیں جب مجرد رہنے لگیں گے تو پھر وہی خرابیاں پیدا ہو گئی جو ہونا چاہیے تھی. تو بدکاری کا سلسلہ ان کے اندر بھی چل پڑا. تو انہوں نے کیا کیا، رہبانیت اللہ کے لیے اختیار کر کے رکھی ہوئی تھی، مگر اس کو نبھا نہیں سکے وہ لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صاف طور پر فرما دیا کہ دیکھو دین اسلام میں ترک دنیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دنیا کو اختیار کر کے اس کے حقوق ادا کرو، معاشرے میں رہ کر تکالیف کو برداشت کرو اور ان پر صبر کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے. ترک دنیا کو پسند نہیں کیا گیا ہے. ایسے نہیں کہ ہم چھوڑ دیں. عموماً ہوتا کیا ہے، خواتین میں بھی رمضان میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو چھوڑ دیں، قبر میں بیٹھ جائیں تسبیحات کرتے ہوئے. ترک دنیا ہے ہی نہیں. سب سے کتنے بھی آپ بہت بڑے مجاہد بھی بننا چاہ رہے ہیں تو لوگوں میں رہیں گے تو کیا ہوگا، کوئی کچھ کہے گا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، تو برداشت کریں. وہ اصل ہے عبادت. میری امت میں کی رہبانیت جہاد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا، میری امت کی رہبانیت جہاد میں ہے. جو اللہ کے راستے میں گھر سے نکلتا ہے وہ راہب ہی ہوتا ہے. جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے دشمن کو مغلوب کرنے کی غرض سے اور ملت اسلامیہ کو تقویت دینے کے لیے اس کے ارادے سے وہ جب جاتا ہے تو اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے. تو دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشینی اختیار کرنے والا اور کسی کام کا بھی نہیں ہوتا وہ، اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ تم کمرے میں بیٹھ جاؤ اور عبادتیں کرتے رہو. پھر لوگوں کے اندر آئیں، دین کی دعوت دیں، خود اپنے عمل کو آپ عمل کریں گے. ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، سوشل سسٹم میں رہتے ہیں نا، سوشل سسٹم کو اوائڈ کر کے کہیں بیٹھنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء اور مشائخ کی یہ خصلت بیان فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور درویش ایسے ہیں کیا کرتے ہو، لا یاکلون یہ لوگ کا عمل کیا بتایا گیا ہے، لا یاکلون اموال الناس بالباطل. اب یہاں پر ان کا جو ایک بہت خطرناک ان کا جو عمل بتایا گیا ہے نا، جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. کیسے کھاتے ہیں؟ مفسرین کرام نے اس قسم کے اکل حرام کی بہت سی تفصیلات بیان کی ہیں کہ حرام خوری ہوتی کس طرح. حرام خوری مطلب حرام مال کو کھا لینا کسی کا بھی، یہ بہت بڑا جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بار بار منع فرمایا ہے. سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں واضح حکم موجود ہے، لا تأکلوا اموالکم، یہ جو آیت آئی ہے بینکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. آج غور کر کے دیکھ لیں، یہ پوری کی پوری آیت آج سب کے اوپر فٹ ہو جاتی ہے، سب کے اوپر، کوئی بھی اس سے استثناء نہیں ہے.
ہر کوئی انسان کوئی نہ کوئی طریقے سے کسی نہ کسی کا مال باطل طریقے سے کھا رہا ہے، اور اس کی کئی ایک صورتیں بھی بتا دی گئی ہیں. مثلا جیسے علماء ہے، جتنے بادشاہ ہے اور کوئی بھی سرمایہ کار جو ہوتے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، حلال پر حرام اور حرام پر حلال کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کے معاوضے میں جو مال حاصل کرتے ہیں وہ اکل حرام کی ہی ضمن میں آ جاتا ہے. اہل کتاب کے علماء کیا کرتے تھے، اکل حرام کی ایک شکل سورہ آل عمران میں بھی بیان کر دی گئی تھی کہ یہودیوں نے یہ فلسفہ گڑھ رکھا تھا کہ وہ اہل علم ہے اور ان کے لیے عرب کے ان پڑھ لوگوں کا مال کھانا ان کے لیے جائز ہے، یہ انہوں نے مان لیا تھا. تو عربوں میں تو کوئی ایک آدھ بندہ رہتا تھا پڑھا لکھا، ان کے تو اب ان کے یہاں تو جو علم ہمارے پاس ہے آسمانی علم، اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ علم ہے تمہارے پاس، تم تو جاہل ہو. وہ ان کے پاس شعر شاعری عربی جاننا وہ سب علم نہیں ہوتا. علم یعنی ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، تمہارے پاس کون سی آسمانی کتاب ہے، تم تو جاہل ہو. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم ان کا مال کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے تو ان کا مال کھانا حلال ہے. تو ان کا سارا علم زبانی یادداشت پر ہوتا تھا، عرب کا جو ہوتا تھا تو گزشتہ، اور وہ لوگ جو ہے 1500 سال سے ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا نا، تو وہ اس طریقے سے وہ چلے آ رہے تھے. تو یہودی چونکہ پڑھے لکھے اہل کتاب لوگ تھے، اس لیے انہوں نے از خود یہ فلسفہ قائم کر رکھا تھا کہ ان کے لیے عرب کے امیوں کا مال کھانا، وہ کہتے تھے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ امیوں کا مال جس طریقے سے بھی ہاتھ لگے اس کو کھا جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بڑی بےہودہ اور ظالمانہ بات ہے کہ کوئی شخص اپنے علم کی بنا پر جاہل کا مال ناحق طریقے سے کھا جائے اور پھر اسے حلال بھی سمجھے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے راہب اور عالم، ان کے جو پوپس ہوتے تھے، پادری ہوتے تھے، وہ اس کو حلال سمجھ کے کھاتے تھے. یہودیوں کے عالم جو ہے یہودیوں کے عالم ان کے جو جج ہوتے تھے یا ان کے پھر قاضی ہوتے تھے، ان کے جو میجسٹریٹس ہوتے تھے، وہ بھی رشوت لے کر غلط فیصلے کر دیتے تھے. اب کیا ہوتا تھا، قاتل آیا وہاں پر اس کو رشوت لے کر بری کر دیتے تھے، اور پھر حکومت کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، یہ اندرونی طور پہ رشوت لے کے اس کو ایسے فتاویٰ دے کے ان کو بری کر دیتے تھے. یہ طریقے سے بھی وہ مال حرام کھاتے تھے. اور یہودی علماء، اچھا آپ دیکھ لیں جہاں جو چیز وہاں ہوتی تھی نا، آج وہی چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہودیوں کا جو راہبوں کا تھا، اب دیکھ لیں یہودیوں کے علماء جو تھے تعویذ گنڈے کے ذریعے سے بھی حرام خوری کرتے تھے کہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے تعویذ دیتے تھے. ان کے پاس تھا وہ رواج، جھاڑ پھونک کرتے تھے وہ لوگ اور پھر اس پر معاوضہ وصول کرتے تھے. کام جائز ہو یا ناجائز ہو انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، جس نے فیس دے دی اسی کو وہ تعویذ لکھ کر دے دیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کتابیں تھیں. یہودیوں کے پاس تو کتابیں تھیں بہت ساری، اور وہ پھر ملا دیتے تھے ساری چیزیں، جادو کو بھی ملا دیا اور اس کو بھی ملا دیا. سب ان کو لینے والے کو تھوڑی پتہ چلتا کہ یہ کون سی چیز دے رہے ہیں. تو جو فیس دے دیا اس کو وہ تعویذ لکھ کر دے دیتے تھے، آگے کسی کو فائدہ ہو یا کسی کو نقصان ہو ان کی بلا سے. تو اس قسم کا جو کاروبار تھا وہ ہمارے پاس بھی ہو رہا ہے آج، ہے نا. اب بہت سارے نقوش سلیمانی ایسے بڑے بڑے نام کے ساتھ میں آپ کو دے رہے ہیں نقش، اور بڑے شوق سے لا کے لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں اس کو، اور پھر پتہ نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اب ایمان چلا گیا، 100 روپے میں تعویذ خرید کے لایا، 100 روپے میں ایمان بیچ کے آ گئے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کام کرتے تھے تم بھی خبردار ہو جاؤ اس چیز سے. اچھا بعض مذہبی رسوم میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیس کے بغیر ادا نہیں کی جاتی، مثلا نکاح پڑھنا یا پھر کوئی اچھی خاصی وہ لوگ فیس نکاح پڑھانے کے لیے بھی فیس لی جا رہی ہیں، بلکہ جنازہ پڑھانے کے بھی وہ نذرانے لیے جاتے ہیں. پھر قباحت جو ہے یہود اور نصارہ میں بھی تھی، اب ہماری امت میں بھی یہ صلاحیت کر چکی ہے. اس کے علاوہ مرنے والوں کے گناہ بخشوانے کے سلسلے میں بھی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی یا ایک آسان طریقہ نکلا ہے نا کہ آپ حافظ صاحب جو ہے آج کل، بھئی میں تو یہ تفسیر کی کتابوں میں سے بتا رہی ہوں، میں اپنے سے نہیں بتا رہی ہوں، ہمارے مفسرین نے سارے مسائل کو لکھ دیا ہے. جو لوگ حافظ صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروانی ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے کتنے قرآن پہلے سے پڑھ کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے تو اتنا ہدیہ دے دیں اور یہ آپ کے ہو گیا قرآن پاک، اور پھر وہ ایصال ثواب ہوتا ہے. آج سب کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے، سب کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے. کسی کو بلاتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں، بٹھا کے قرآن پڑھواتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں. آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خبردار کہہ رہے ہیں، اس چیز کے اوپر تم بھی فرما رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ ان چیزوں سے جو اہل کتاب کے علماء کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے، محفوظ رکھے، اور ایسی چیزوں میں جس میں شیطان نے ہمیں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے خیر سمجھ کے. آپ سوچیں کوئی انسان خیر سمجھ کے تو قرآن پڑھوائے گا نا، کوئی گناہ سمجھ کے تھوڑی پڑھواتا ہے. ہدیہ دیتے ہیں مولوی صاحب کو، وہ پڑھ کے جاتے ہیں بیچارے، اور سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ مت کرواؤ اس طرح. انہوں نے پیسے لے لیے، ان کا ہی ختم ہو گیا اجر، تو آپ کو کیا، جو مرحومین ہیں ان کو کیا بخشیں گے؟ قرآن پاک پیسے لے کے تو نہیں پڑھی جاتی ہیں. تو منع فرما رہے، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ رواج چل پڑا ہے. جس طرح سے یہودیوں میں رواج چل پڑا تھا حرام مال کو کھانے کا،
تو یہ ان کے لیے جو کر رہا ہے، ان کے لیے جو کروا رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ڈر جائیں. آپ دیں گے نہیں تو پھر کون کرے گا؟ تو جتنی زیادہ فیس دیں گے مولوی صاحب جو ہے اتنا لمبا وہاں پر دعا کریں گے، بڑی ختم کریں گے، جو دعائیں سب ہو رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی محافظت فرمایا ایک تو یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اور دوسرا کیا کرتے تھے؟ دیکھیں اس کی آگے والی جو حصہ ہے اور اس سے زیادہ مشکل ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ہم نے پیچھے جب سورہ زمر کر رہے تھے ہم لوگ، آپ لوگوں نے کیا اس وقت کہ لوگ اللہ کے راستے سے کیسے روکتے تھے. جب ان کو پریشانی آتی تھی اللہ سے دعا کرتے تھے، جب اپنی پریشانی حل ہو جاتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ آپ لوگ کو یاد ہوگا جنہوں نے سورہ زمر کیا تھا. اللہ کے راستے سے کیسے روکتے تھے؟ وہ اس طرح کہتے تھے کہ یہ من جانب اللہ ہوا اگر کہیں گے تو لوگ اللہ سے جوڑیں گے. وہ اسباب کی طرف پھیر دیتے تھے کہ فلاں سے ہو گیا، فلاں کی دعا سے ہو گیا، فلاں اسباب کو میں نے اختیار کیا، فلاں ڈاکٹر کے علاج سے ہو گیا. یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ سے ہوا. تو جب اس کی پریشانی تھی اس نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ کی مدد آئی، وہ پریشانی دور ہو گئی. اسباب تو دنیا دارالاسباب ہے، اسباب تو اختیار کرے گا، لیکن اصل جو تھا وہ نہیں ذکر کرتا ہے بندہ. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو آدمی غلط کام کرے گا، باطل رسومات ادا کرے گا، ٹھیک ہے، اور ان کی طرف دعوت دے گا، وہ دراصل صحیح راستے سے روک رہا ہے. جو کوئی شخص کوئی بدعت کی طرف چلا جا رہا ہے نا، تو پھر وہ اللہ کے راستے سے روک ہی رہا ہے، باطل کی طرف دعوت دے رہا ہے. اب علماء سو جو ہوتے ہیں ان کا تو کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے سے روک کر بدعات میں لگا دیں اور باطل رسوم میں ان کو پھنسا دیں. تو ان کو اب جو بندہ کر رہا ہے، آپ کو ایک پریشانی کا وقت آیا، آپ کو کہیں کہ علماء حق کہتے ہیں بھائی جائیں صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے مانگیں، تہجد میں اٹھیں، اللہ سے مانگیں. علماء سو کے پاس اگر آپ چلے گئے، ان کے ہتھے چڑھ گئے، وہ کیا کریں گے؟ اب بہت ساری چیزیں بتائیں گے آپ کو. تہجد کا نہ کہیں گے، نہ صلاۃ الحاجت کا کہیں گے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے کہیں گے، نہ توبہ کرنے کے لیے. یہ جو راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے ہیں اس کے علاوہ سب کچھ کہیں گے. تو کیا ہوا اس کا مطلب؟ کون سے زمرے میں آ گئے وہ لوگ؟ جو بھی کر رہا ہے یصدون عن سبیل اللہ کے زمرے میں آ جائیں گے کہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. کیونکہ جب آپ باطل کی طرف ڈال رہے ہیں، ان کو غلط کی طرف ڈال رہے ہیں، تو صحیح سے آٹومیٹیکلی رک رہے ہیں. اور فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی بشارت سنا دو. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، سونا چاندی انسانوں کے لیے بہت ہی مرغوب چیز ہے. آپ سب کے پاس ماشاءاللہ جس کے پاس بھی سونا ہے اس کو صاف صاف کر کے تجوری میں رکھتے رہتے ہیں. ہر شخص اسے اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں کارآمد ہے. اگرچہ اس سے عاقبت خراب ہو رہی ہے تو پھر کیا کرے انسان؟ اگرچہ اس سے عاقبت خراب ہو جائے لیکن ہم اس کو اٹھا کے رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بھی سونا رکھو لیکن اس کی زکوٰۃ دے دو، کیونکہ یہ دنیا میں کارآمد ہوتی ہے. تو کیا ہوگا؟ آخرت کی فکر نہیں. ایسے نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز کی تعریف میں آتا ہے. امام بیضاوی اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ مال میں جو بھی کسی کا حق بنتا ہے اگر وہ ادا نہیں کیا گیا تو وہ مال اس آیت کریمہ کی رو میں داخل ہو جائے گا کہ وہ خزانہ تصور کیا جائے گا. میرے پاس مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں بینک میں. اب سونے کا تو چھوڑ دیں، ہم اب یعنی کہ جو بھی آج کل کے زمانے کے حساب سے اب کنورٹ کر لیں، اس کے اندر کتنے لوگوں کا حق بنتا ہے. میرے پڑوسی کا بھی بنتا ہے، میرے پڑوسی بھوکا ہے، میرے رشتہ دار بیمار ہے، بھوکے ہیں، ضرورت مند ہے، سب کچھ ہے. میں نے مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے، میں دے نہیں رہی ہوں، چاہے میں سونے کی شکل میں لے لوں. 50 لاکھ کا میں نے سونے میں کنورٹ کر لیا، تو مثال کے طور پہ میرے پاس 2-3 کلو سونا ہے، میں نے رکھا ہوا ہے اس کو کنز کی طرح، خزانے کی طرح. تو اگر کسی نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ جو مال ہے وہ کنز ہو جائے گا حدیث شریف کے اس کے اندر. لیکن امام بیضاوی اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں حقوق نہیں ادا کیا گیا، زکوٰۃ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ اگر اس میں مال کے اندر حقداروں کا حقوق بنتا ہے اور اس کا ادا نہیں کیا گیا تو بھی وہ خزانے میں شمار ہو جائے گا اور اس آیت کے زمرے میں آ جائے گا. ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے اور دولت مند اس کی حاجت برائی نہیں کر رہا ہے، ننگے کو کپڑا نہیں پہنا رہا ہے، اس کا مال کنز میں شمار ہوگا، عذاب علیم کا باعث بنے گا. اسی طرح مال موجود ہونے کے باوجود صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، قربانی نہیں دیتا، استطاعت ہے تو حج نہیں کرتا، یتیم مسکین مسافر اور بیوہ کی مدد نہیں کرتا، تو اس کا مال اس کے لیے خزانہ بن جائے گا اور پھر وہ شخص اس آیت کی وعید میں آ جائے گا. جو بھی ہم نے جو آیت دیکھی ہے، یہ جو ہے نا اصل میں بہت ہی ایسی آیت ہے. بہت ساری آیتیں ایسی ہوتی ہیں، کسی
رہبانیت کے اوپر ان کے عالموں کے اوپر بولی جا رہی ہے، لیکن فٹ ہمارے اوپر بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہ سارے اعمال جو وہ کیا کرتے تھے آج کھلے عام ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں جب وہ آیت وہ لوگ عمل کرتے تھے تو ان کے اوپر عذاب کی کسی نہ کسی شکل میں وہ مبتلا ہو جاتے تھے، آج یہ اعمال کھلے عام ہو رہے ہیں، کھلے عام ہو رہے ہیں۔ تو ڈرنے والی آیت ہے یہ، توبہ کرنے والی آیت ہے یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ آیت ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہیں بلکہ، تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو عذاب کی خوشخبری دے دو، جو لوگ بھی یہ کریں گے۔ صرف وہ نہیں ہے جو احبار اور ان کے جو رہبان ہیں وہ لوگ نہیں ہیں، ان کے راہب اور ان کے حرب نہیں ہیں، ہم لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں اگر ہم وہ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی محافظت فرمائے۔ بہت آگے کی آیت دیکھیں، یہ اصل اہم آیت ہے۔ آج شاید کہ ہم احکام و مسائل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ آیت کور کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے اور یاد کور ہو جائے ہماری۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے، انما الصدقات، آیت نمبر 60، بہت امپورٹنٹ آیت ہے زکوٰۃ کے اعتبار سے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس کے اندر تمام ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم، فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ اب تالیف قلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں، یعنی کوئی مسافر ہے اس کی آپ جیسا مہمان نوازی کرتے ہیں ویسے مسافروں کی بھی نوازی کر رہے ہیں، اس میں استعمال کرنے کے لیے ایک فریضہ ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیت آئی تھی وہ جہاد میں کوئی انسان اگر شریک نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں آیا ہے کہ جو جہاد میں شریک نہیں ہوا ان کے بارے میں، اور ان کی وجہ سے منافقین کی جو مذمت ہوئی وہ بیان کی گئی تھی۔ پھر یہ بھی واضح فرما دیا گیا تھا کہ منافقین جو مال اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں وہ اس بنا پر قابل قبول نہیں ہے کہ وہ توحید اور رسالت کی اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ منافقین مال خرچ کرتے تھے وہ بھی، لیکن ان کا کیا تھا، منافق تھے نا، وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، وہ لوگ رسالت پہ، قیامت کے کسی چیز پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، تو اپنی خوشی کی خاطر سے یہ کام کرتے تھے۔ بلکہ ان کا جو نفاق تھا نا، وہ ان کی نفاق کی وجہ سے وہ مجبوری میں کرتے تھے، کیونکہ اب ان کو تو اپنا ایمان وہ تو دکھا نہیں سکتے کہ ہم مومن نہیں ہیں، تو پھر ان کو مجبوری کے تحت ان کو خرچ کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد ایک شبے کا ازالہ بھی کیا گیا، اگر منافقین اللہ تعالیٰ کے پاس میں اتنے ہی برے ہیں تو پھر پروردگار نے ان کو اتنا مال اور دولت کیوں دیا؟ آج کل لوگ پوچھتے ہیں نا یہی سوال، بھی لوگ اتنے کافر ہیں، اس کو اتنا مال اللہ نے دے رکھا ہے، ہمیں تو ہم پریشانی میں، اور وہ کافر اس کے پاس تو اولاد کی بھی فراوانی ہے، اس کو مال بھی ہے، گاڑیاں بھی ہے، وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، کیوں دیا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شبہ اس زمانے میں بھی ہوا تھا، اس کا بھی ازالہ کر دیا، کہ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دنیا کا مال ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے باعث عذاب ہیں، جس کا وبال آخرت میں بہت زیادہ ہوگا۔ وہ اپنے مال کے ذریعے سے اپنی آخرت میں اور عذاب خرید رہے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ منافق لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر تمہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی جماعت کے آدمی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ تو جہاد سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اگر انہیں کوئی جائے پناہ مل جائے یا کوئی غار مل جائے چھپنے کے لیے تو پھر وہ بھاگ جائیں گے وہاں سے، مطلب میدان چھوڑ کے، تو اس کی طرف وہ لوگ چلے، لہٰذا یہ لوگ جماعت المسلمین کے ممبر نہیں ہو سکتے۔ جو منافقین جو بہانے بناتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، ان کے بارے میں بھی وضاحت سے فرما دیا گیا کہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے تھے، اور اگر صدقات، اب یہ ہوتا کیا تھا، اب جتنے لوگ مسلمان جو ہوتے تھے وہ مطلب ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے تھے، اور اگر صدقات یا غنیمت میں سے انہیں کچھ مل جاتا تو پھر وہ راضی ہو جاتے، ورنہ پھر ناراض رہتے تھے ہمیشہ۔ ان کی سچائی کا تقاضا یہ تھا کہ جو کچھ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ان کو مل جاتا اس پہ خوش ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ لوگ ہمیشہ اس کے بارے میں طعن کرتے رہتے، ہمیں نہیں دیا، ہمیں نہیں دیا، ان کو دے دیا، ان کے رشتہ دار تھے، ان کو فلاں کو دے دیا، وہ انصار کو دے دیا، اور مجاہرین ان کو صحابہ کو دے دیا۔ تو یہ جو ان کے بارے میں ہمیشہ طعن رہتی تھی، تو
اس ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ہمیں کوئی کچھ چیز دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ملا تو چپ ہو جاتے تھے. بعض دونوں کیٹیگری کے لوگ ہوتے تھے، پر انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب جو لوگ منافق تھے وہ تو گلے شکوے کرتے رہتے تھے، کیوں؟ وہی ان کی منافقت کی دلیل تھی. اچھا، اب یہاں پر صدقہ جو ہے، لفظ صدقہ زکوٰۃ اور نفلی صدقات سب پر بولا جاتا ہے. یہاں پر جو آیا نا انما صدقات، یہاں پر زکوٰۃ نہیں آیا لفظ، ٹھیک ہے، یہاں صدقات آیا ہے. تو صدقہ کہا گیا تو زکوٰۃ مراد ہے یا نہیں ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو لفظ صدقہ جو ہے زکوٰۃ اور نفلی صدقات سب پر بولا جاتا ہے. اب یہاں پر محتاجوں کو اللہ کی راہ میں دینا یا ایک منٹ، تو یہاں پر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ محتاجوں کو اللہ کی راہ میں دینا دینے والے کے ایمان کی دلیل ہوتی ہے. محتاجوں کو جب دے رہے ہیں تو لینے والے کا کچھ نہیں، آپ کے ایمان کی دلیل ہو رہی ہے وہاں پر. تو اسی لیے وصدقہ، یہاں پر وصدقۃ برہان کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کی اس مقام پر صدقے سے مراد کیا ہے؟ فرض صدقہ ہے، یعنی زکوٰۃ ہے. نفلی صدقات پیچھے آیتوں میں آ چکے ہیں، لیکن یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ فرض ہے. سورہ بقرہ میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ نفلی صدقات کے لیے کیسا آیا تھا اور فرض کے لیے کیسا آیا تھا، لیکن سورہ توبہ کی اس آیت میں تو بالکل واضح کلیئرلی بتا جا رہا ہے کہ یہ فرض صدقہ ہے. نفلی صدقات تو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کی تصریح موجود ہے. مگر جو واجبی صدقات یعنی زکوٰۃ ہے، نذر ہے، صدقہ فطر ہے، یہ صرف مسلمانوں کے حق میں ہے، ان میں سے غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا. اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ زکوٰۃ کا مال اہل ایمان کے دولت مندوں سے لیا جاتا ہے اور انہی کے غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے. اگر زکوٰۃ کا مال کسی ہندو، سکھ یا کوئی بھی غیر مذہب کو دیا جائے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا، زکوٰۃ کے 8 مصارف آج کی آیت میں ہم کریں گے. تو یہ جو 8 کو جو گنتی دی گئی نا، تعداد ان کی جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں کمی پیشی کرنے کی کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان مصارف میں رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے صدقات کو کسی نبی یا غیر نبی کی مرضی سے تقسیم کرنے کا حکم نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی غنی آدمی یہ جو تعداد بتائی گئی ان تعداد میں دخل نہیں دے سکتا اور نہ وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار بن سکتے کوئی انسان اگر غنی ہے تو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کسی غنی، صاحب نصاب یا جسمانی طور پر مضبوط آدمی کے لیے حلال نہیں ہے. یہ ذرا مشکل چیز ہے، بلکہ مفتیان سے ہمیں اس کو واضح کر لینا چاہیے، لیکن آج کل کے دور میں تو اس کو اجازت دی جاتی ہے. جسمانی طور پر مضبوط آدمی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. جو شخص خود صاحب مال ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہو سکتا. میرے پاس مال ہے تو میں تو زکوٰۃ نہیں لے سکتی ہوں. البتہ اگر کوئی غریب آدمی بھی جسمانی لحاظ سے اگر تندرست ہوتا ہے یا مضبوط ہوتا ہے تو پھر محنت کر سکتا ہے، تو وہ بھی مستحق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا مسائل آج کل کے جو ہوتے ہیں فتاویٰ اسی کے اوپر ہم عمل کریں گے. میں تو تشریح میں سے بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. 2 شخص حضور علیہ الصلوۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زکوٰۃ کے مال سے حصہ طلب کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر چاہو تو میں تم دونوں کو دے دوں گا، مگر یاد رکھو کہ اس میں کسی غنی اور ایسے مضبوط آدمی کے لیے حصہ نہیں ہے جو خود کمائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوال کرنا جائز نہیں مگر 3 قسم کے آدمیوں کو اجازت ہے. پہلا آدمی وہ ہیں جو کہ اس پر بوجھ پڑ گیا ہے، تحمل حمالۃ، یعنی اس کے اوپر بوجھ پڑ گیا، کسی کی ضمانت دے کر پھنس گیا وہ آدمی، تو ایسی صورت میں اپنے بوجھ کو اتارنے کے لیے زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے جسے کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس کا مال ضائع ہو گیا اور وہ محتاج ہو گیا. بہت مالدار آدمی تھا، ضائع ہو گیا اس کا مال، مثلاً طوفان آ گیا یا زلزلہ آیا یا کسی بیماری کی وجہ سے جانور ضائع ہو گئے سارے، یا باغات اور اس کی جو فصل تھی وہ تباہ ہو گئی، تو پھر ایسے شخص کو بھی سوال کرنے کی اجازت ہے. اب تیسرا شخص وہ ہے جسے فاقہ آ گیا، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اگر اس کی قوم کے 3 آدمی گواہی دیں کہ اس شخص کو واقعی فاقے آ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی سوال کرنا حلال ہے. یہ ایک عام اصول ہے. کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے.
اچھا میں کلاس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں ہینڈ ریز کسی نے کیا ہے. تو اس شخص کے واقعی فاقے آ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی سوال کرنا حلال ہے. یہ ایک عام اصول ہے, ٹھیک ہے. کسی صاحب نصاب آدمی کو زکوٰۃ یا صدقے کا مال کھانا ناجائز ہے. صاحب نصاب کب ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے. 5 صورتیں ایسی ہیں جن میں زکوٰۃ اور صدقات کا مال غنی آدمی کے لیے بھی حلال ہے. کیسے؟ پہلا شخص وہ ہیں جو زکوٰۃ کی وصولی پر متعین کیا گیا ہو, ٹھیک ہے. وہ کارکردگی کے جو آدمی ہیں وہ کام کر رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا شخص وہ ہیں جو زکوٰۃ کا مال کسی مالک سے خرید لیتا ہے. کسی مستحق کو مال ملا اور اس نے آگے بیچ دیا تو اب خریدنے والا اس کو استعمال کر سکتا ہے. جیسے کوئی گیہوں کا بورا اگر مل گیا کسی کو, ٹھیک ہے, تو کسی نے اس سے زکوٰۃ کا مال خرید لیا. اب خرید کے اس نے عوض میں پیسے دے دیے تو اب وہ مال زکوٰۃ کا نہیں رہا, اس نے خرید لیا, اس کو پیسے دے دیے, تو پھر وہ جو سامنے والا بندہ تھا وہ صاحب مال ہو گیا, یہ جو صاحب اشیاء ہو گیا. تو پھر یہ مال وہ بندہ استعمال کر سکتا ہے اگر مال اس نے خرید لیا ہو تو. تیسرا آدمی وہ ہے جسے کوئی تاوان پڑ گیا ہو, اگرچہ وہ خود صاحب نصاب ہے مگر اس تاوان کی ادائیگی میں زکوٰۃ کا مال جو ہوتا ہے وہ خدمت میں حاضر ہو سکتا ہے زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے, اور زکوٰۃ کے مال سے حصہ طلب کر سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر چاہو تو میں تم دونوں کو دے دوں گا, مگر یاد رکھو کہ ان میں کسی غنی اور ایسے مضبوط آدمی کے لیے حصہ نہیں ہے جو خود کمائی کر سکتا ہے. تو ایک دوسری روایت میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنا جائز نہیں ہے مگر 3 آدمیوں کے لیے. اچھا ایک منٹ اس کو میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ اور بعض دیگر علماء کے اور احناف کے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو لوگ جس کو بتایا گیا ہے کہ جو لے سکتے ہیں زکوٰۃ, ان کے نام سے پہلے حرف لام آیا ہے, ٹھیک ہے, جیسے للفقراء والمساکین. تو یہ کب استعمال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو مال جو دیا جا رہے ہیں زکوٰۃ کا اور صدقات کا دیا جا رہے ہیں اسے اس مال کا مالک بنانا ضروری ہے, ٹھیک ہے, ورنہ ادائیگی کا حق جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اگر آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تملیک کا معنی کسی چیز کا مالک بنا دینا, اور حقیقی ملکیت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی چیز کسی کے قبضے میں نہیں چلی جاتی. لہٰذا زکوٰۃ کا مال کیا ہوگا, نقدی کی صورت میں ہو یا کوئی سامان کی صورت میں ہو, جانور کی صورت میں ہو, یا کسی بھی طرح آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ, اس کے قبضے میں جانا ضروری ہے. اسی لیے فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ لیا گیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کا مال کسی میت کے کفن اور دفن کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ مرنے والے کا جو ہوتا ہے وہ تو مالک نہیں بنا سکتے نا, مر گیا وہ آدمی. تو ایسے ہی اس کی مرضی کے مطابق اس کا خرچ یا استعمال کرنے پر بھی قادر نہیں ہو سکتا, تو اس کو نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح یہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے مسجد پر صرف نہیں کیا جا سکتا, نہ مدرسے کی عمارت پر, نہ ہسپتال پر, یا پھر مسافر خانے یا تعمیر کرنے پر, اور نہ ہی دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں کوئی ایسی کامن چیزوں کے اوپر استعمال نہیں کیا جاتا. ایسی صورت میں کسی مستحق زکوٰۃ کو اس مال کا مالک نہیں بنایا جا سکتا. لہٰذا کیا ہو جائے گا, تقسیم زکوٰۃ کے سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ جمہور فقہاء کے نزدیک مسلم ہے. اب بہت احتیاط کرنا چاہیے. آپ جاتے ہیں پبلکلی کہیں کھانا کھلا رہے ہیں, آپ جا کے اس کے اندر شمار کر دیتے ہیں, کہیں کچھ تعمیر ہو رہی, جو مدارس کو جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کے اندر ہیلہ تملیک کیا جاتا ہے, کسی کو مال کا مالک بنایا جاتا ہے, پھر وہ اس کو ٹرسٹ کو دیتے ہیں, مالک بنانے کے بعد میں وہ دیتے ہیں. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے. آپ لوگ جہاں کہیں ایسے مدارس ہوتے ہیں جہاں پر اگر آپ دے رہے ہیں تو انکوائری کر کے دیں, کہیں جگہوں پر نہیں کرواتے ہیں تو آپ کو پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس چیز کی, ٹھیک ہے. اب کتنے مال کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ چاندی کا نصاب 200 درہم یعنی کہ 52.5 تولے کے برابر, اور جب اتنا مال موجود ہو تو پھر اس پر 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گا. اسی طرح سے سونے کا نصاب کیا ہے؟ 20 مثقال یعنی کہ 7.5 تولے. جب کسی کے پاس سونا اتنا ہو تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب یہاں پر آیت کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ارشاد ہے کہ انما صدقات للفقراء والمساکین, بے شک صدقات یا زکوٰۃ فقراء اور مساکین کے لیے ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ شخص ہیں جو بالکل نادر ہو, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو, حتیٰ کہ اس کے پاس میں ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو, اور مسکین وہ ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت ہو. فقراء والمساکین, ٹھیک ہے, جس کے پاس تھوڑا بہت ہے وہ فقیر مسکین ہے, اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ فقیر ہے, مگر وہ اس کی جائز ضروریات کے لیے ناکافی ہے. تھوڑا تو ہے لیکن پورا نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر الٹ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہیں جس کی کم از کم ضروریات بھی پوری نہ ہوتی ہو, اگرچہ کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہیں, مگر
اس کے لیے گزار اوقات کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن بہرحال دونوں فقیر اور مسکین کا آگے پیچھے ہو، لیکن تعریف تو یہی ہوتی ہے. اور مسکین کے پاس بالکل کچھ نہیں ہوتا ہے تو اب یہ جو ایک اچھا تیسرے نمبر پر آئے ہیں کہ والعاملین علیہا، یعنی وہ لوگ جو نظام زکوٰۃ اور اس کی تحصیل کا کام کرتے ہیں. زکوٰۃ جو انسان کبھی وصول کر رہا ہے، جو دے رہا ہے، اس کے لیے تو پھر انتظام کرنے والے ملازمین وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے مال میں سے اس کا معاوضہ وصول کرنے کے حقدار ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ بنو ہاشم سے، ان کے خاندان سے نہ ہوئی. نہیں، جب آپ کامن زبان میں کہتے ہیں سید ہوتے ہیں. اب آج کل تو بہت سارے لوگ سید ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سید کا دعوت کرتے ہیں، لیکن آج کل تو یہ بھی فتویٰ دے دیا گیا کہ ہاں بھائی سادات کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ، کیونکہ وہ بھی حقدار ہوتے ہیں. لیکن جو عاملین ہوتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ عاملین کو کہتے ہیں بھی آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، لیکن ان کو دے سکتے ہیں. اور فرمائے مؤلفۃ القلوبہم، چوتھے نمبر پر مستحقین زکوٰۃ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو الفت دلائی جاتی ہیں. بعض لوگ اسلام تو لے آئیں مگر مالی لحاظ سے کمزور ہیں. ایسے لوگوں کی جو تالیف قلوب ہوتی ہے، ان کے دل کو تھوڑا سا مائل کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دیا جاتا ہے، تاکہ کوئی دوسرا مذہب جو ہے ان کو اپنی طرف نہ کھینچ لیں. یوجولی ہوتا یہ ہے کہ بھئی اس زمانے میں کوئی مسلمان ہو جاتے تھے تو پھر کہتے ہیں ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، وہ دیں گے، تم مذہب چھوڑ دو ان کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں ان لوگوں کو، یہ لوگ جس طرح کے تھے مؤلفۃ القلوب، ان لوگوں کو مال دے دیا جاتا تھا جن کے اسلام لانے کی توقع ہوتی تھی. بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرما دی تو پھر ایسے لوگوں کو نہیں دیا جاتا تھا. البتہ جو شخص اسلام لا چکا ہے نا، وہ کمزور اگر ہے تو پھر اس کو پھر دے دیا جاتا تھا، جتنا بھی اس کو ضرورت ہوتی تھی زکوٰۃ دے دیا جاتا تھا. اب پانچواں مصرف کون آتے ہیں؟ وفی الرقاب، گردنوں کو چھڑانا، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. بعض مکاتب غلام ہوتے ہیں جو کہ اتنا مال کما کر دے دیتے ہیں تو ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے. جو آپ لوگ دیکھیں گے جب آپ پڑھیں گے فقہ کا تو اس کے اندر دیکھیں گے مکاتب ہوتے ہیں تو ان کا کون ہوتا ہے، مکاتب غلام کون کسے کہتے ہیں. کہ ایسے غلاموں کی مدد بھی مال زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہیں تاکہ وہ مقرر رقم ادا کر لے، جو بھی طے کیا گیا ہے آقا کے ساتھ میں وہ ادا کر دیں گے اور ان کو آزادی مل جائے گی تو پھر وہ آزاد ہو جائیں گے. بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مستقل غلاموں کو بھی خرید کر آزاد کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی غلام کو ہوتا ہے، یا اگر کوئی قیدی ہو تو ان کو جو بھی فدیہ ادا کر کے انہیں رہائی دلائی جا سکتی ہے. یہ سب گردن چھڑانے کی ضمن میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیں کتنے لوگ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو کچھ تھوڑا سا پینالٹی لگی ہوتی ہے، کوئی ان کو پینالٹی دینا جمع کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اور اس شعبے کے اوپر بہت کم غور کیا جاتا ہے کہ یہ جو آتا ہے وفی رقاب کے بارے میں کہ ان کو گردنوں کو آزاد کروانا بہت اہم چیز ہوتی ہے. جیلز میں جا کے کوئی اگر تھوڑے جس کی زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے جا کے کہ اگر کسی کے پینالٹیز دے کے کسی کو اتنی 10 سال کی قید لگی ہوتی ہے، اگر کوئی دے اتنا پینالٹی تو پھر وہ آزاد ہو سکتے ہیں. تو ان کو بھی اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے. فرمایا کہ والغارمین، تو مقروض لوگوں کے لیے بھی یا تاوان بھرنے والوں کو بھی یہ مال دیا جا سکتا ہے. کسی شخص پر کسی وجہ سے کوئی تاوان پڑ گیا، یا کوئی شخص کسی حادثے کا شکار ہو گیا، یا کسی کی ضمانت دے کر پھنس گیا آدمی، تو پھر ایسے لوگوں کی بھی امداد کی جا سکتی ہے مال سے. اور جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس میں 10,000 روپے موجود ہے، مگر اس نے کیا کیا، 11,000 روپے قرض اس کو دینا ہے. تو اس کے قرض کی جو یہ ہے نا اس کے لیے اس کی مدد کی جا سکتی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے. تو پھر مگر شرط یہ ہے کہ قرض کسی جائز مقصد کے لیے لیا گیا ہو اور پھر اس کی ادائیگی کی طاقت نہ رکھتا ہو. اگر فضول رسم و رواج کی ادائیگی کے لیے کوئی انسان حرام کاموں کے، آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ شادیوں کے لیے قرض لیتے ہیں اور وہ بھی سود کے اوپر. ایک تو بینک سے لیتے ہیں، باقی جو مارواڑی ہوتے ہیں مٹی کے اوپر اتنا زیادہ وہ لوگ سود کے اوپر کیوں لے رہے ہیں. بھئی شادی کرنی ہے، فنکشن ہال میں جا کے بچی کا پتہ نہیں کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں، بچے ہونے کے بعد میں بھی، نہیں ہونے کے بعد میں بھی، صرف دکھاوے کے لیے سود کے اوپر اٹھا کے. تو ایسے لوگوں کو پھر یہاں پر آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں استعمال کر سکتے کہ جائز مقصد کے لیے کوئی لیا ہو. اچھا، زکوٰۃ کی 7ویں جو کیٹیگری ہے اس کے متعلق فرمایا کہ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. مفسرین اکرام کیا فرماتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک تو وہ غازی ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اگر وہ محتاج ہیں تو انہیں مال زکوٰۃ کا دے سکتے ہیں. دوسری قسم کا وہ آدمی ہیں جو
حج کے لیے نکلا مگر اس کے راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، چوری ہو گئی یا کسی اور طریقے سے مال ضائع ہو گیا اور اس کو کوئی پیسے ہی نہیں ہے اس کے پاس دینے کے، تو اس کو پھر دے سکتے ہیں۔ پھر ایسے شخص کو منقطع الحاج کہا جاتا ہے، تو یہ بھی زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے، ختم ہو گیا، اب راستے کا سفر کیسے کرے گا؟ پہلے زمانے کی بات ہوتی تھی جب اونٹوں پہ اس طرح نکلتے تھے، اب آج کل تو ایسے آپ لوگ دیکھیں عام رواج ہو گیا ہے، حرم شریف میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر وہ کہتے ہیں ہم آئے، ہمارے پاس ریٹرن ہونے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اس طرح کا۔ اب اللہ تعالیٰ کو آپ حاضر ناظر مان کے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کے ہیں تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء جو حصول تعلیم کی وجہ سے کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ الذین احصروا فی سبیل اللہ کے تحت غازیوں میں ہی شمار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو زکوٰۃ کے جو مستحقین میں سے 8واں نمبر وابن السبیل یعنی مسافروں کا ہے۔ کوئی ایسا مسافر جس کا سفر خرچ ختم ہو گیا ہو، اگرچہ گھر میں اس کا کافی مال موجود ہے، مگر اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو اپنے گھر کے اندر سے مال منگوا کر، بلکہ وہ مال زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ سفر میں ہوں، میرے پاس سے سارا سامان چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس میں، تو سوری آج گلا بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، ایکسٹریملی سوری اگر آپ لوگ ہیڈ فونس لگائے ہوئے اور میری کھرکھراہٹ سے آپ لوگ کو ڈسٹرب ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو جو مسافر ہوتے ہیں ان کا کوئی وہاں پر نقصان ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، مسافروں کے پاس ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی مسافر ہوتے ہیں بلکہ ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کھانے کے لیے، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کھانا گھر سے ٹفن نہیں آیا ہوتا ہے، کوئی آپ کو کھلا دے، خیر زکوٰۃ کا نہیں کہہ رہی ہوں میں، ویسے کہہ رہی ہوں۔ تو مسافر جو ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے پاس بھی کوئی مسافر اگر جس کا سفر خرچ ختم ہو گیا ہے، وہ ایکسپیکٹ کر کے جاتا ہے، تو سفر میں آپ پہلے زمانے میں ATM کارڈز نہیں ہوتے تھے نا، آج تو ہے ماشاءاللہ، تو آپ کو آج کے زمانے میں سوچ سمجھ کے پھر اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف بیان فرمائے، اس کے بعد میں مال زکوٰۃ ان تمام چیزوں میں صرف ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی دوسری جگہ زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اب ہماری زکوٰۃوں کی کیٹیگریز پڑھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو لگے گا کہ ہم دیں کس کو، اب ایسے تو لوگ ملیں گے نہیں، تو اسی لیے ہمارے علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں کس کو دینا چاہیے آج کے زمانے میں، تو علماءوں کے ساتھ میں جڑے رہیں تو گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ اب فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، یہ کسی انسان کا وعدہ